وَاعْلَمْ أَنَّ لَهُمْ قِسْمًا آخَرَ مِنَ الْمُبْتَدَإِ لَيْسَ مُسْنَدًا إِلَيْهِ وَهُوَ صِفَةٌ وَقَعَتْ بَعْدَ حَرْفِ النَّفْيِ نحو مَا قَائِمٌ زَيْدٌ أو بعد حرف الاستفهام نحو أقائم زيد بشرط أن ترفع تلك الصفة اسما ظاهرا نحو ما قائم الزيدان وأقائم الزيدان بخلاف ما قائمان الزيدان۔ مبتدا اور خبر کی بحث چل رہی ہے۔ انہوں نے آپ کو بتلایا کہ مبتدا جو ہوتا ہے وہ مسند الیہ ہوتا ہے اور خبر کیا ہوتی ہے؟ مسند بھی ہوتی ہے۔ اور آسان لفظوں میں نے بتلایا تھا کہ مبتدا وہ ہے جس کے بارے میں بات کی جائے اور خبر وہ جو بات کی جائے وہ خبر ہے بھائی۔ آج آپ کو یہ مبتدا کی ایک اور قسم بتلائیں گے جس میں مبتدا مسند الیہ نہیں ہوگا بلکہ وہ مسند ہوگا۔ کیا ہوگا؟ مسند بھی ہوگا، وہ مبتدا ہوگا بھائی۔ اور آسان لفظوں میں نے بتلایا تھا مبتدا وہ ہے جس کی بات کی جائے اور جو بات کی جائے وہ خبر، لیکن یہاں پر اس قسم کے اندر وہ جو بات کی جائے گی وہ کیا ہوگی؟ مبتدا ہوگی، یعنی وہ مسند بھی جو ہے وہ کیا ہوگا؟ مبتدا ہوگا بھائی۔ بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو کہتے ہیں وَعْلَمْ اور تو جان لے أَنَّ لَهُمْ قِسْمًا آخَرَ مِنَ الْمُبْتَدَإِ کہ نحویوں کے نزدیک ایک اور قسم ہے مبتدا کی لیس مسندن الیہ جو کہ مسند الیہ نہیں ہوتا۔ نحویوں کے نزدیک بھائی ایک اور قسم ہے مبتدا کی جو کہ مسند الیہ نہیں ہوتا۔ وہ کیا ہے بھائی؟ کہتے ہیں وَهُوَ صِفَةٌ وَقَعَتْ بَعْدَ حَرْفِ النَّفْيِ۔ دیکھیے صفتن آیا نکرہ، صفتن کیا ہے؟ نکرہ، اور اس کے بعد وقعت فعل آیا، اور میں نے بتایا تھا نکرہ کے بعد فعل آئے تو عموماً اس کے لیے صفت بنتا ہے، اور موصوف صفت کا ترجمہ کیسے کرتے ہیں؟ موصوف سے پہلے نکرہ کے اندر ایسا یا ایسی کا لفظ لے آتے ہیں۔ تو کہتے ہیں وَهُوَ صِفَةٌ وہ مبتدا جو ہے ایسی صفت ہے وقعت بعد حرف نفی جو کس کے بعد واقع ہو؟ حرف نفی کے بعد، یعنی اس سے پہلے حرف نفی آئے۔ نحو مثال کے طور پر ما قائم زید، تو دیکھو اس مثال میں قائم یہ ہے مبتدا بھائی، یہ کیا ہے؟ مبتدا، اور یہ صفت کا صیغہ ہے۔ کون سا صیغہ ہے؟ صفت کا صیغہ ہے، اس میں فاعل ہے بھائی، اور کس کے بعد آ رہا ہے؟ ما، حرف نفی جو ہے اس کے بعد آ رہا ہے۔ تو کہتے ہیں وَهُوَ صِفَةٌ وَقَعَتْ بَعْدَ حَرْفِ النَّفِي وہ ایسی صفت ہے جو واقع ہو حرف نفی کے بعد، او بعد حرف الاستفہام یا کس کے بعد ہو؟ حرف استفہام، یعنی سوال کے لیے جو حروف استعمال ہوتے ہیں اس کے بعد آئے۔ نحو مثال کے طور پر اقائم زید، تو دیکھیے قائم یہ ہے مبتدا بھائی، قائم، اور یہ صفت کا صیغہ ہے، اور کس کے بعد واقع ہو رہا ہے؟ حرف استفہام، یہ جو حمزہ ہے شروع میں یہ استفہام کے لیے، سوال کے لیے ہے۔ تو اقائم زید، کیا زید کھڑا ہے؟ تو کہتے ہیں وہ ایک ایسی صفت ہے جو حرف نفی کے بعد واقع ہو یا حرف استفہام کے بعد واقع ہو، بشرط ان ترفع تلک الصفۃ اسما ظاہرا، اس شرط کے ساتھ کہ رفع دے وہ صفت اسما ظاہرا، کس کو؟ اس میں ظاہر کو، اس میں ظاہر کو۔ گویا تین شرطیں ہو گئیں اس مبتدا کے لیے۔ پہلی شرط یہ کہ وہ صیغہ صفت کا ہونا چاہیے۔ کون سا صیغہ ہو؟ صفت۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ حرف نفی یا حرف استفہام کے بعد آئے، اور تیسری شرط یہ ہے کہ وہ صفت کا صیغہ کسی اسم ظاہر کو رفع دے، کسی اسم ظاہر کو رفع دے۔ میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ یہ صفت کے صیغے بھی فعل کی طرح عمل کرتے ہیں، جیسے فعل کے لیے فاعل یا نائب فاعل کا ہونا ضروری جس کو وہ رفع دے،
اسی طرح صفت کے صیغے کے لیے بھی فاعل یا نائب فاعل کا ہونا ضروری ہے جس کو وہ رفع دے. اور آپ فعل کے بارے میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ فعل ضمیر کو بھی رفع دے سکتا ہے اور اس میں ظاہر کو بھی. اور اس میں ظاہر کسے کہتے ہیں؟ میں نے بتایا تھا اس میں ظاہر وہ اسم ہے جو کس کے مقابلے میں ہو؟ ضمیر. وہ اسم اور ضمیر نہ ہو تو پھر وہ اس میں ظاہر ہے. جیسے زید، یہ ضمیر نہیں اسم ہے، تو جب ضمیر نہیں ہے تو پھر اس میں ظاہر. کتاب اسم ہے اور ضمیر نہیں ہے، جب ضمیر نہیں ہے تو پھر کون سا اسم ہے؟ اس میں ظاہر. قلم، جدار، جو بھی مثال آپ دیکھ لیں، ہو اسم اور ضمیر نہ ہو تو پھر وہ اس میں ظاہر ہے بھائی. تو وہ صفت اس میں ظاہر کو رفع دے رہی ہو. میں نے آپ کو بتایا تھا فعل جو ہے ضمیر کو بھی رفع دے سکتا ہے اور اس میں ظاہر کو بھی. ضرب، آگے کوئی اس میں ظاہر نہیں اور فاعل تو ضرور چاہیے، تو اسی کے اندر کیا نکالتے ہیں؟ ہوا ضمیر. لیکن اگر اس میں ظاہر آگے آئے، ضرب زیدن، اب یہ زیدن کو کون رفع دے رہا ہے؟ ضرب. یہ ضرب کے لیے کیا بن رہا ہے؟ فاعل. تو اب ضرب کے اندر ضمیر نہیں کیونکہ فاعل ایک ہی ہوتا ہے. جب اس میں ظاہر کو رفع دے تو ضمیر کو رفع نہیں دے گا، اور جب ضمیر کو رفع دے تو اس میں ظاہر کو رفع نہیں دے گا. نیز میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ اس میں ظاہر جو ہے وہ فاعل بن سکتا ہے، صرف دو فعل ہیں، دو صیغے ہیں، ان کے لیے فاعل بن سکتا ہے. اور وہ کون کون سے صیغے ہیں؟ پہلا اور چوتھا، یعنی واحد مذکر غائب اور واحد مؤنث غائب. یہ دو صیغے ہیں، ان کے لیے فاعل ضمیر بھی ہو سکتی ہے انہی کے اندر، اور آگے اس میں ظاہر بھی ہو سکتا ہے. باقی جو 12 صیغے ہیں فعل کے، ان میں فاعل ہمیشہ ضمیر ہوتی ہے. وہ کبھی اسی فعل کے اندر چھپی ہوئی ہوگی اور کبھی اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہوگی. اسی کے اندر چھپی ہوئی ہوگی کبھی، جیسے تضربو، اس کے اندر انت ضمیر چھپی ہوئی ہے. اور کبھی ساتھ جڑی ہوئی ہوگی، ضربتا، دیکھو یہ تا ضمیر کیا ہے؟ اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. تو بہرحال ہوگی اسی فعل کے ساتھ ہی ضمیر ہوگی، اس کے ساتھ جڑی ہوئی بارز ہوگی یا اسی کے اندر مستتر ہوگی، چھپی ہوئی ہوگی. یہاں تک بات سمجھ میں آئی. اس سے ایک اور بات کا بھی آپ کو پتا چل گیا کہ فاعل جب بھی اس میں ظاہر ہو فعل کو ہمیشہ مفرد رکھتے ہیں، کیونکہ اس میں ظاہر کتنے صیغوں کے لیے فاعل بن سکتا ہے؟ دو، پہلا اور چوتھا، اور دونوں مفرد کے صیغے ہیں. پہلا بھی مفرد کا صیغہ اور چوتھا بھی مفرد کا. معلوم ہوا اس میں ظاہر جب بھی فاعل بنے گا فعل ہمیشہ کیا ہوگا؟ مفرد ہوگا. مفرد، چاہے وہ اس میں ظاہر مفرد ہو، تثنیہ ہو، جمع ہو، اس سے کوئی بحث نہیں ہماری، ہے تو اس میں ظاہر. لہذا ضرب زیدن، ضرب الزیدانی، ضرب الزیدون. تو دیکھو الزیدن یا الزیدانی یا الزیدون، چاہے مفرد ہو، تثنیہ ہو، جمع ہو، ہے تو اس میں ظاہر. جب اس میں ظاہر ہے فعل کو ہمیشہ کیا رکھنا ہے؟ مفرد رکھنا ہے. بات سمجھ میں آ گئی. اور اسی طرح صفت کے صیغوں میں بھی ہے. صفت کے صیغے بھی ہمیشہ فاعل یا نائب فاعل کو چاہیں گے اور اس کو رفع دیں گے. اور وہ فاعل یا نائب فاعل ضمیر بھی ہو سکتی ہے اور اس میں ظاہر بھی ہو سکتا ہے. آگے اگر اس میں ظاہر آ رہا ہے جس کو اس صفت کا صیغہ رفع دے رہا ہو تو پھر اس صفت کے صیغے میں ضمیر نہیں. اور اگر آگے اس میں ظاہر نہیں ہے تو فاعل یا نائب فاعل تو ضرور چاہیے، تو پھر اسی کے اندر کیا نکال لیں گے؟ ضمیر نکال لیں گے. صورت سمجھ میں آ رہی ہے ساری. اور نیز جیسے جب اس میں ظاہر فاعل ہوتا ہے فعل کو ہمیشہ کیا رکھتے ہیں؟ مفرد رکھتے ہیں. اسی طرح جب فاعل اس میں ظاہر ہو تو صفت کو بھی ہمیشہ مفرد رکھتے ہیں. فاعل جب کیا ہو؟ اس میں ظاہر ہو، چاہے وہ مفرد ہو، تثنیہ ہو، جمع جو بھی ہو، ہے تو اس میں ظاہر، تو صفت کا صیغہ ہمیشہ کیا ہوگا؟ مفرد. اگر صفت کا صیغہ تثنیہ یا جمع کا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے وہ ضمیر کو رفع دے رہا ہے، اس میں ظاہر کو رفع نہیں دے رہا. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی. اب دیکھیے انہوں نے کیا کہا کہ مبتدا کی ایک اور قسم ہے جو مسند الیہ نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ مسند بھی ہی ہے. اور وہ کیا؟ ایک ایسی صفت جو کس کے بعد آئے؟
حرف نفی یا حرف استفہام کے بعد، اور شرط کیا ہے؟ وہ کسی اس میں ظاہر کو رفع، اور اس میں ظاہر کو معلوم ہو وہ تبھی رفع دے گا جب صفت کا صیغہ مفرد کا ہوگا، تثنیہ یا جمع کا ہو تو پھر وہ رفع نہیں دے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ دیکھیے ہم ترکیب کرتے ہیں، مثلا نحو ما قائم الزیدانی۔ یاد رکھیں نحوی دراصل مجبور ہو گئے، مبتدا تو ہمیشہ مسند الیہ ہوتا ہے، مبتدا ہمیشہ، لیکن کچھ مثالیں ان کو ایسی ملی کلام عرب کے اندر جہاں وہ مسند الیہ کو مبتدا بنانا چاہتے ہیں لیکن بات بنتی نہیں، مجبور ہو کر انہوں نے مسند بھی کو ہی کیا قرار دے دیا؟ مبتدا قرار دے دیا۔ دیکھیے مثالوں سے وضاحت ہوگی۔ ما قائم الزیدانی، ما حرف نفی۔ اب ہم پہلے وہ ترکیب کرتے ہیں۔ میں نے آپ کو ضابطہ بتایا تھا، جب آپ کے پاس دو اسم ہوں، ایک معرفہ ہو اور ایک نکرہ ہو، اور ان سے مل کر بات پوری ہو رہی ہو، جملہ پورا ہو، تو معرفہ کو کیا بناؤ؟ مبتدا، اور نکرہ کو کیا بناؤ؟ خبر۔ اب دیکھیے نحوی مجبور کیوں ہوئے؟ انہوں نے دیکھیے ترکیب سنیے بھائی، ما حرف نفی، قائمن کو ہم کوشش کرتے ہیں خبر مقدم بنا لیتے ہیں کیونکہ نکرہ ہے، اور الزیدانی کو کیا بناتے ہیں؟ مبتدا۔ یہ مبتدا کی قسم ثانی نہیں، وہی پہلے طریقے سے ہم حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو قائمن کو کیا بناتے ہیں؟ کیونکہ نکرہ ہے خبر مقدم، اور الزیدانی کو کیا بنا لیتے ہیں؟ مبتدا مؤخر۔ دیکھو ما حرف نفی، قائم مرفوع لفظاً صیغہ اسم فاعل، اس کے اندر ہوا ضمیر مرفوع محلاً اس کا فاعل، اور وہ ہوا اس نے تو بننا ہے خبر، تو ہوا ضمیر کس کو لوٹے گی خبر میں؟ زیدانی کو، لیکن یہاں ضمیر نہیں لوٹ سکتی کیونکہ ضمیر اور مرجع میں مطابقت نہیں ہے۔ ضمیر کون سی ہے؟ ہوا مفرد مذکر، اور الزیدانی کیا ہے؟ تثنیہ۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو مجبور، تو لہذا یہ خبر مقدم یہ قائمان ہی ہوتا پھر تو بات بن جاتی۔ یہ تو کیا ہے؟ قائمون۔ تو الزیدانی کو اگر بناتے ہیں مبتدا مؤخر تو قائمون میں ایک ضمیر چاہیے جو کس کو لوٹے؟ مبتدا مؤخر کو، اور کوئی ضمیر ہے نہیں، ہما والی ضمیر ہمیں تثنیہ کی ضمیر چاہیے، کوئی ضمیر نہیں، لہذا مجبور ہو گئے اور انہوں نے کہا یہ قائمون ہی مبتدا ہے۔ وجہ سمجھ میں آ گئی؟ اب ترکیب دوسری جو اس کو انہوں نے مبتدا ثانی بنایا، یہ قائمون کو اب مبتدا بناتے ہیں۔ کس طرح؟ ما حرف نفی، قائم مرفوع لفظاً صیغہ اسم فاعل، مرفوع کیوں؟ مبتدا ہے، کیا ہے؟ مبتدا ہے۔ لفظاً کیوں؟ جس کے رفع پر ہم تلفظ کر رہے ہیں، اور اس کے لیے فاعل چاہیے، الزیدانی مرفوع لفظاً، اس کے لیے فاعل مرفوع لفظاً، اس کے لیے فاعل۔ اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر یہ ایسا مبتدا ہوا جس کی کوئی خبر نہیں۔ ترکیب سمجھ میں آئی بھائی؟ یہ مبتدا کی وہ قسم ہے جس کی کوئی خبر نہیں ہوتی بھائی۔ ہاں یہ جو الزیدانی ہے یہ کیا ہے؟ یہ خبر ہے یا یہ فاعل ہے اس کے لیے؟ ابھی میں نے ترکیب کی، یہ تو اس کے لیے فاعل ہے۔ ہاں یہ قائم مقام خبر کے ہے۔ نحوی حضرات پھر کیا کہتے ہیں؟ ہاں خبر کے درجے میں ہے، خبر نہیں ہے، کیونکہ ابھی تو ہم نے ترکیب کی قائم مرفوع لفظاً صیغہ اس میں فاعل، اور الزیدانی مرفوع لفظاً اس کے لیے فاعل۔ الزیدانی کیوں مرفوع ہے؟ خبر ہونے کی بنا پر نہیں، بلکہ کس بنا پر؟ فاعل ہوں تو یہ تو فاعل ہے، لیکن قائم مقام کس کے ہے؟ خبر، خبر کے قائم مقام ہے، حقیقت میں یہ خبر نہیں۔ تو گویا قائمن یہ ایسا مبتدا ہے جس کی خبر کوئی نہیں بھائی۔ ہاں قائم مقام خبر ہے، خود خبر نہیں ہے بھائی۔ ترکیب سمجھ میں آئی بھائی؟ اور دیکھیے اس میں وہ ساری شرطیں پوری ہیں۔ انہوں نے کہا تھا صیغہ صفت کا ہونا چاہیے، قائمن بھی کیا ہے؟ صفت کا ہے، اس میں فاعل ہے، اور حرف نفی یا حرف استفہام کے بعد ہونا چاہیے، یہ
قائمون بھی کس کے بعد ہے؟ ما جو حرف نفی ہے اس کے بعد ہے. اور نیز شرط یہ تھی کہ اس میں ظاہر کو رفع دے، اور یہ بھی الزیدانی جو اس میں ظاہر ہے اس کو رفع دے رہا ہے. اور نیز الزیدانی اگرچہ تثنیہ ہے لیکن ہے تو اس میں ظاہر، اور جب اس میں ظاہر فاعل ہو تو صفت کو کیا رکھتے ہیں؟ ہمیشہ مفرد رکھتے ہیں. اسی لیے قائمون بھی کیا ہے؟ مفرد ہے. تو لہذا قائمون کو خبر مقدم ہم نہیں بنا سکتے. کیوں نہیں بنا سکتے؟ کیونکہ اس میں ہمیں کیا چاہیے؟ تثنیہ کی ضمیر چاہیے، کیونکہ خبر کو کس سے جوڑا جاتا ہے؟ زیدانی کو آپ مبتدا مؤخر بنانا چاہتے ہیں نا، تو نہیں بنا سکتے. کیوں نہیں بنا سکتے؟ کیونکہ قائمون میں ہمیں تثنیہ کی ضمیر نہیں مل رہی کہ اس کو خبر مقدم قرار دے دیں اور الزیدانی کو مبتدا مؤخر. تو مجبور ہو کر نحویوں نے کیا کہا؟ یہ قائمون خود ہی مبتدا ہے اور الزیدانی کو یہ کیا کر رہا ہے؟ رفع دے رہا ہے، اور یہ اس کے قائم مقام خبر کے ہے. بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی بھائی؟ اچھا دوبارہ ترکیب سنیے بھائی. ما حرف نفی قائم مرفوع لفظاً صیغہ اس میں فاعل. مرفوع کیوں؟ مبتدا ہے. لفظاً کیوں؟ کیونکہ اس کے رفع پر ہم تلفظ کر رہے ہیں. الزیدانی مرفوع لفظاً اس کے لیے فاعل. مرفوع کیوں؟ کیونکہ فاعل ہے. لفظاً کیوں؟ کیونکہ اس کے رفع جو الف ہے اس پر ہم تلفظ کر رہے ہیں، اور یہ فاعل ہوا قائمون کے لیے اور قائم مقام خبر کے. اس میں فاعل اپنے فاعل اور قائم مقام خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. ترکیب سمجھ میں آ گئی؟ وَأَقَائِمٌ الزَّيْدَانِ اس میں بھی وہی ترکیب. حمزہ استفہام کے لیے قائم مرفوع لفظاً صیغہ اس میں فاعل. مرفوع کیوں؟ کیونکہ مبتدا ہے. الزیدانی مرفوع لفظاً فاعل کس کے لیے؟ قائمون کے لیے اور قائم مقام خبر کے. اس میں فاعل اپنے فاعل اور قائم مقام خبر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا، کیونکہ استفہام ہے. جملہ انشائیہ. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ بخلاف ما قائمان الزیدانی بخلاف کس کے؟ ما قائمان الزیدان کہ یہ وہ نہیں ہے، یعنی اس میں ایسا نہیں ہے. یعنی اس میں قائمانی، دیکھیے اس میں شرطیں کیا پوری ہیں یا نہیں. قائمانی صیغہ کون سا ہے؟ صفت کا ہے، اور کس کے بعد ہے؟ حرف نفی کے بعد. دوسری شرط بھی پوری. تیسری شرط تھی کہ اس میں ظاہر کو رفع دے، لیکن یہ قائمانی الزیدان کو رفع نہیں دے رہا. کیوں نہیں دے رہا رفع؟ ہاں ضمیر ہے. اس میں ظاہر کو کیوں نہیں رفع دے رہا؟ آپ سے کوئی پوچھ لے یہ اس میں ظاہر کو رفع کیوں نہیں دے رہا، اس کے لیے فاعل کیوں نہیں بنا سکتے، آپ کیا جواب دیں گے؟ ابھی تو میں نے بتلایا کئی دفعہ بھائی. ہاں کیونکہ اس میں ظاہر جب فاعل ہو تو صفت کو ہمیشہ کیا رکھتے ہیں؟ مفرد رکھتے ہیں، اور یہ تو قائمانی تثنیہ ہے بھائی. تو لہذا یہ تیسری شرط نہیں پوری کہ اس میں ظاہر کو رفع نہیں دے رہا. اور اس مبتدا کی قسم ثانی میں تو شرط تھی کہ یہ کیا کرے؟ اس میں ظاہر کو رفع دے. تو یہاں کیا کریں گے پھر؟ یہاں اسی طرح قائمانی کو خبر مقدم بنائیں گے اور الزیدان کو مبتدا مؤخر. دیکھیے ترکیب اس طرح ہوگی. ما حرف نفی قائمانی مرفوع لفظاً صیغہ اس میں فاعل. مرفوع کیوں؟ خبر مقدم ہے، کیونکہ خبر مقدم ہے. لفظاً کیوں؟ کیونکہ اس کے رفع پر ہم تلفظ کر رہے ہیں جو الف ہے، اور اس کے لیے اب فاعل چاہیے. فاعل کیا ہے جی؟ میں نے بتایا تھا فعل کے اندر جو الف آئے وہ فاعل ہوتا ہے. صفت کے صیغوں میں جو الف اور واو آئے وہ فاعل نہیں، وہ صرف تثنیہ اور جمع کی علامت ہوتے ہیں. کیونکہ یہ ضمیر اگر ضمیر ہوتی تو یہ حالت نسبی میں قائمین، وہ الف کس سے بدل گیا؟ یا سے. تو حالانکہ ضمیر تو مبنی ہوتی ہے، اس میں تو کوئی تبدیلی نہیں آتی. معلوم ہوا یہ الف ضمیر نہیں ہے، یہ صرف تثنیہ کی علامت ہے. تو قائمانی مرفوع لفظاً صیغہ اس میں فاعل، اس کے اندر ہما ضمیر مرفوع محلاً اس کا فاعل، جو کس کو لوٹ رہی ہے؟ الزیدانی کو. اب دیکھو ضمیر اور مرجع میں مطابقت ہے. تو قائمانی صیغہ اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر
شبہ جملہ ہو کر خبر مقدم، اور ہم نے عائد بھی بتلا دیا ہما ضمیر جو لوٹری زیدان، اور الزیدانی مرفوع لفظاً مبتدا مؤخر۔ پچھلی مثالوں میں الزیدانی مرفوع تھا فاعل ہونے کی بنا پر، اور یہاں مرفوع ہے مبتدا مؤخر، مبتدا مؤخر ہونے کی بنا پر۔ تو یہ مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ ترکیب سمجھ میں آ گئی؟ اور اگر اس میں ظاہر بھی مفرد ہو، کیا ہو؟ انہوں نے تو مثالیں بنائی نا، الزیدانی اور الزیدانی تثنیہ آ رہا ہے، چاہے جمع ہو پھر بھی یہی صورت بنے گی۔ مثلا ما قائمون الزیدانی تھا، اسی میں ہو جائے گا ما قائمون الزیدون۔ اقائمون الزیدانی، اس میں کیا ہو جائے گا؟ اقائمون الزیدون، بالکل وہی ترکیب جو میں نے ذکر کر دی۔ اور ما قائمان الزیدانی، اس میں اگر الزیدون ہوتا تو کیا ہوتا؟ ما قائمون الزیدون، کیونکہ قائمون کے اندر وہی جمع کی ضمیر ہم نے لانی ہوگی تو وہ بھی بدل جائے گا، ما قائمون الزیدون۔ اور اگر فاعل جو اس میں ظاہر ہے وہ مفرد ہو، جیسے پہلی مثال میں آیا تھا ما قائم زید یا اقائم زید، اس میں دونوں ترکیبیں جائز ہیں۔ آپ چاہیں مبتدا کی قسم اول بنا لیں اس کو، اور چاہیں تو اس کو مبتدا کی قسم ثانی۔ پہلے ہم مبتدا کی قسم اول بنا لیتے ہیں، کس طرح؟ ما قائم زید، قائمون کو بناتے ہیں خبر مقدم اور زیدن کو بناتے ہیں مبتدا مؤخر۔ ما حرف نفی، قائم مرفوع لفظاً صیغہ اس میں فاعل، اس کے اندر ہوا ضمیر مرفوع محلاً اس کا فاعل، وہ ہوا کس کو لوٹ رہی ہے؟ زید کو۔ ضمیر مرجع میں مطابقت ہے؟ جی مطابقت ہے، لہذا یہاں کوئی مسئلہ نہیں۔ تو اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر مقدم، اور زید مرفوع لفظاً یہ ہے مبتدا مؤخر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ ما قائم زید، زید کھڑا نہیں ہے۔ اب اسی میں ہم دوسری ترکیب کر لیتے ہیں بھائی، کہ مبتدا کی قسم ثانی بھی اس کو بنا سکتے ہیں یا نہیں بنا سکتے؟ دیکھو شرطیں ساری پوری ہیں۔ صیغہ کون سا ہے؟ صفت کا، قائمون، اور کس کے بعد ہے؟ حرف نفی کے بعد ما کے بعد ہے، اور تیسری شرط کیا؟ اس میں ظاہر کو یہ رفع بھی دے، اور قائمون یہ زیدن کو رفع دے سکتا ہے یا نہیں؟ فاعل جب اس میں ظاہر ہو تو صفت کا صیغہ کیا ہوگا؟ مفرد، تو قائمون بھی مفرد ہے، یہ زیدن کو رفع دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا؟ دے سکتا ہے۔ قائمون زیدن کو بھی رفع دے سکتا ہے، الزیدانی کو بھی رفع دے سکتا ہے، الزیدون کو بھی، لیکن اگر یہی قائمانی یا قائمون ہوتا پھر یہ اس میں ظاہر کو رفع نہیں، تو یہ اس میں ظاہر کو بھی رفع دے سکتا ہے۔ ترکیب اب ہم کرتے ہیں، ما حرف نفی قائم مرفوع لفظاً صیغہ اس میں فاعل، مرفوع کیوں؟ کیونکہ یہ مبتدا ہے قسم ثانی، اور زید مرفوع لفظاً اس کے لیے فاعل، قائم مقام خبر کے، اس میں فاعل اپنے فاعل اور قائم مقام، اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر یہ کیا ہوا؟ مبتدا، مبتدا کی قسم ثانی، اور زیدن وہ کیا ہے اس کے لیے؟ قائم مقام خبر کے، تو مبتدا اپنے قائم مقام خبر سے مل کر کیا ہوا؟ جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ ترکیب سمجھ میں آ گئی؟ تو لہذا جب صفت کا صیغہ مفرد ہو اور اس میں ظاہر تثنیہ یا جمع ہو، صفت کا صیغہ اور اس میں ظاہر تثنیہ یا جمع ہو، پھر تو وہ مبتدا کی قسم ثانی ہی بنے گی، کیونکہ خبر مقدم ہم بنا نہیں سکتے۔ اور اگر اس میں ظاہر صفت کا صیغہ بھی مفرد ہو اور اس میں ظاہر بھی کیا ہو؟ مفرد، تو اس میں دونوں ترکیبیں جائز، قائمون کو خبر مقدم بھی بنا سکتے ہو اور مبتدا کی قسم ثانی بھی بنا سکتے ہیں۔ اور اگر دونوں صفت کا صیغہ اور اس میں ظاہر دونوں تثنیہ یا جمع ہوں، جیسے ما قائمان الزیدانی یا ما قائمون الزیدون،
تو پھر وہ مبتدا کی قسم اول ہی وہاں بنے گی، یعنی وہاں یہ صفت کا صیغہ خبر مقدم ہی بنے گا، وہاں پھر وہ یہ مبتدا کی قسم ثانی نہیں بنے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ بات اچھی طرح ساری سمجھ میں آ گئی بھائی؟ اب دوبارہ ذرا بس صرف ترجمہ دیکھ لیں اور پھر خلاصہ کلام بھی سمجھ لیں بھائی۔ وَعْلَمْ أَنَّ لَهُمْ قِسْمًا آخَرَ مِنَ الْمُبْتَدَإِ لَيْسَ مُسْنَدًا إِلَيْهِ، جان لے تو کہ نحویوں کے نزدیک مبتدا کی ایک اور قسم بھی ہے، لیس مسندن الیہ، جو کہ وہ مسند الیہ نہیں ہے، یعنی مسند بھی ہے، وہ صفت وقعت بعد حرف النفی نحو ما قائم زید، اور وہ ایسی صفت ہے جو واقع ہو حرف نفی کے بعد، جیسے ما قائم زید، یا او بعد حرف الاستفہام، یا حرف استفہام کے بعد واقع ہو نحو اقائم زید، بشرط ان ترفع تلک الصفت اسما ظاہرا، بئی شرط کے رفع دے وہ صفت ایک اسم ظاہر کو، نحو ما قائم الزیدانی و اقائم الزیدانی، بخلاف ما قائمان الزیدانی، بخلاف ما قائمان الزیدانی، کہ اس میں صفت کا صیغہ اس میں ظاہر کو رفع نہیں دے رہا۔ تو خلاصہ کلام کیا ہوا کہ اگر حرف نفی یا حرف استفہام کے بعد صفت کا صیغہ ہو اور آگے اس میں ظاہر مفرد ہو، صفت کا صیغہ بھی مفرد اور اس میں ظاہر بھی مفرد، تو اس میں دونوں ترکیبیں جائز، قائمون کو وغیرہ کو جو صفت کا صیغہ ہے اس کو خبر مقدم بھی بنا سکتے ہیں اور مبتدا کی قسمیں ثانی بھی بنا سکتے ہیں۔ اور اگر حرف نفی کے بعد جو صفت کا صیغہ ہے وہ مفرد ہے اور آگے صفت کے اور آگے اس میں ظاہر جو ہے وہ تثنیہ یا جمع ہے، تو پھر یہ مبتدا کی قسم ثانی ہی بنے گی، یہ صفت کا صیغہ کیا بنے گا؟ مبتدا کی قسم ثانی، اور آگے اس میں ظاہر اس کے لیے فاعل بنے گا۔ اور اگر صفت کا صیغہ بھی تثنیہ ہو اور آگے اس میں ظاہر بھی تثنیہ، یا صفت کا صیغہ بھی جمع ہو اور اس میں ظاہر بھی جمع، تو پھر اس میں وہی ترکیب ہوگی پہلے جو آپ کرتے تھے کہ صفت کے صیغے کو خبر مقدم بنائیں گے اور اس میں وہ جو اس میں ظاہر مؤخر ہے وہ مبتدا مؤخر بنے گا بھائی۔ بات اچھی طرح سب کو سمجھ میں آ گئی؟ چلیے بس بھائی، ھذا ھو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام۔